رہی ہے، حالانکہ خاتون اتنی بہتر حالت میں تھی کہ کارساز جیسی مصروف سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے یا پھر معصوم لوگوں کو اپنی گاڑی تلے کچل دینے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں کمزور کی داد رسی نہیں ہوتی ہے، طاقتور کو سزا نہیں ملتی ہے۔ ہم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ کمزوروں کو سزا دی جاتی تھی، طاقتوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم چند دن چیخیں گے، آواز اٹھائیں گے، پھر صدا کا قحط پڑ جائے گا اور اسی دوران نتاشا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نمودار ہوگی کہ عدالت اسے باعزت بری کر چکی ہوگی۔ مگر آخر کب تک ایسے چلے گا؟ آخر کب تک یوں ہی غریب طبقہ اشرافیہ کے پاؤں کے گرد جو ہے وہ اس کی پاؤں تلے روندا جائے گا؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں نتاشا جو ایکیوزڈ ہیں، ان کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اچھا، اس سارے معاملے پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ میری جو کلائنٹ ہے اس کا جو مینٹلی شی از انویل، اور اگر اکارڈنگ ٹو میڈیکل رپورٹ بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا، یہ حادثہ ہوا۔ اور یہ اسی ڈاکومنٹڈ ہے کہ شی از بین اے پیشنٹ فار لاسٹ 5 ایئرز، اور اس وقت وہ سائیکیٹرک وارڈ میں زیر علاج ہے۔ اچھا، 5 سال سے وہ ذہنی مریضہ ہیں مگر وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، کیا نتاشا کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ جی بالکل، ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، اور اس میں کوئی دوہری بات نہیں ہے، اور ہم وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آئی او کو پرووائڈ کر چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ یہ پاکستان کا یا برطانیہ کا سر؟ اس کے پاس جو ہے وہ برطانیہ کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے، جو کہ پاکستان کے اندر اپلیکیبل ہے۔ اچھا ٹھیک، دنیا میں برٹش لائسنس ہو، یو ایس لائسنس ہو، پوری دنیا میں اس پہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ ایگری ہوتا ہے، برطانیہ کا لائسنس پاکستان میں چلتا ہے، یہ ایگری، یعنی برطانیہ کا لائسنس ان کے پاس ہے۔ لائسنس جب دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی باقاعدہ ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں سر، تو نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، بلکہ یہ کہ آپ کی آئی سائٹ کتنی اچھی ہے، بلکہ یہاں تک بھی برطانیہ میں دیکھا جاتا ہے سر کہ آپ کو چشمہ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا۔ میرا ایک ایسا دوست کہ جس کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ تمہیں چشمہ لگا ہوا ہے، ایک دن وہ چشمے کے بغیر ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا چالان ہو گیا تھا اس بات پہ۔ بائی دی وے، برطانیہ کا لائسنس ہے، ذہنی حالت 5 سال سے خراب ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ان کو ذہنی مریضہ ہونے کے باوجود، یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے کہ اگر ایپیلیپسی ہے، میں ذرا 1 منٹ رکیے گا میرے ساتھ آپ سر، میں ناظرین کو بتا دوں، ایپیلیپسی کہتے ہیں اگر مرگی کے دورے پڑتے ہیں اگر آپ کو، سٹروکس اینڈ ادر نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں۔ تیسرا مینٹل ہیلتھ پرابلم، جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ نتاشا کو ہے، دماغی مسئلہ ہے۔ فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں، اپاہج ہیں یا کوئی اور ڈسیبلٹی ہے۔ ویژول امپیئرمنٹ، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کی نظر ایک خاص حد سے زیادہ کمزور ہے تب بھی آپ کا جو لائسنس ہے وہ سرنڈر ہو جائے گا، ریووک ہو جائے گا، آپ کو اجازت نہیں ہوگی گاڑی چلانے کی، یہ برطانیہ کا قانون کہتا ہے۔ سر، ذہنی مریضہ کا لائسنس کیسے بنا، اور اگر بنا تو پھر اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ذہنی مریضہ ہیں، سرنڈر کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ تو ہمارا بہت پرانا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کو تو صدیوں پرانا ہے۔ ہم اس بیماری میں 5 سال سے مبتلا ہیں، اور ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ تو ہمارا سر، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ رینیو بھی ہوتا ہے، وہ رینیو تب ہوتا ہے جب آپ یہ اپنا ایٹ لیسٹ فٹنس ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے، اگر پرانا لائسنس بنا ہوا ہے اور ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تب بھی آپ تو قانون دان ہے سر، قانون کے مطابق یہ لائسنس سرنڈر ہونا چاہیے تھا۔ She should not be permitted to drive anywhere, either in Pakistan or elsewhere sir۔ تو وہ لائسنس سرنڈر کیوں نہیں کیا گیا؟ 10 سال بعد رینیو کرایا جاتا ہے نا سر، اور بیماری کی صورت میں منسوخ کر دیا جاتا ہے، کیوں نہیں ہوا منسوخ، کیوں نہیں ہوا سرنڈر؟ مجھے اس کی کوئی اسپیسیفائڈ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ بہت سال پرانا بنا ہوا ہے، اس بیماری سے بہت پرانا بنا ہوا ہے۔ سر دیکھیں، یہ میں آپ کچھ تصاویر بھی ہم پہلے دکھا چکے ہیں، اور یہ ہم ویڈیو بھی چلا کے دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ she was doing other activities perfectly fine، اور ڈرائیونگ کرتے وقت بھی کارساز پہ وہ گاڑی چلا رہی ہے۔ کارساز ایک بہت ہی مصروف روڈ ہے، she was driving fine، اور اچانک سے ایک بوڑھا باپ بیٹی آتے ہیں اور گاڑی جو ہے she rammed her car into them sir۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں تھی ٹھیک،
تو اپنے گھر سے لے کے کار ساز تک وہ کیسے ڈرائیو کر کے آئیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے جناب، ایسا نہیں ہے. وہ وہاں یہ پاکستانی لائسنس نہیں ہے، یہ فورن برٹش یا امریکن لائسنس ہے. وہاں پر لائسنس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 10 سال ہوتی ہے. اور دوسری چیز، ہم لوگ برٹش لا فالو کرتے ہیں. جتنا قانون ہے ہمارا، یہ گوروں کا بنایا ہوا قانون ہے. اسی قانون کو فالو کرتے ہیں، اور اسی جن کا قانون فالو کرتے ہیں انہی کے دیے ہوئے لائسنس پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں. سر یہ لائسنس ٹو ڈرائیو تھا، لائسنس ٹو کل نہیں تھا سر. معذرت کے ساتھ یہ لائسنس دیا گیا تھا ڈرائیونگ کرنے کے لیے، اور اس کی شرطیں رکھی گئی تھی. اگر نظر کمزور ہو ڈرائیونگ لائسنس سرنڈر کر دیں، دماغ خراب ہو جائے ڈرائیونگ لائسنس سرنڈر کر دیں. 5 سال سے اگر ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی تو آپ خود بہتر جانتے ہیں آپ کو لائسنس سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. شی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈرائیو سر. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ باپ بیٹی اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کریں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے صبح بھی عرض کی تھی کہ وہ جو ہے وہ میڈیکیشن پہ تھی، اور وہ بغیر بتائے گاڑی لے کر گھر سے چلی گئی. اس کی ذہنی حالت ایسی تھی، اور گھر والوں کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ کس طرح نکلی ہے. تو لہٰذا اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم اس معاملے کو اتنی ترجیح نہیں دے رہے کہ وہ گاڑی لے کے کیسے چلی گئی. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ بغیر بتائے کسی موقع ملتے ہی گاڑی ڈرائیو کرنے چلی گئی. عامر صاحب چلیں یہ بتا دیں دیت کی دفعات اس میں کیوں شامل کی گئی ہیں؟ کیا پیسے کے بل پہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا؟ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ جو 6 ماہ پرانی بات کر رہے ہیں، آپ حادثے کی تاریخ دیکھیے. حادثے کی تاریخ 19 اگست ہے. تو کل اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. آپ 5 ماہ یا پرانی باتیں نہ کریں. کل ڈاکٹرز کی بورڈ نے بتایا ہے کہ اس کی ذہنی حالت کل ٹھیک نہیں تھی جب یہ حادثہ ہوا، اور حادثے کے بعد بھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت بھی وہ زیر علاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے، بطور قانونی ماہر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عورت کی جو سزا ہے اس معاملے میں وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک خاتون جو ہے اس کی سزا کیا ہوگی اگر یہ جرم، فرض کریں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. اللہ ان کو صبر دے. اور جو بات ہے گاڑی کس نے دی اور گاڑی کی چابی کہاں سے آئی، یہ ابھی معاملہ زیر تفتیش ہے. تو اس کے لیے کچھ کہنا قبل از وقت نامناسب ہوگا. تو مقدمے کی تفتیش ابھی تفتیشی افسران کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. عامر منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.